وزیر اعظم شہباز شریف کی 27ویں آئینی ترمیم پر اتحادی جماعتوں سے مشاورت۔ ایم کیو ایم کے بعد پیپلز پارٹی وفد کی بھی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا وفد بھی کچھ دیر بعد وزیر اعظم سے ملے گا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا ایم کیو ایم کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ ایم کیو ایم اعلامیہ کے مطابق آرٹیکل 140 میں ترمیم کے لیے دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں حکومتی مسودے کا جائزہ لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے ترمیم کے حوالے سے 5 تحفظات سامنے آ گئے۔ صوبوں کا حصہ 57% سے کم کرنے پر شدید اعتراض۔ پیپلز پارٹی ارکان اسمبلی کو ملک میں ہی رہنے کی ہدایت۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس نہ ہو سکا۔ اجلاس طلب کرنے والے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر غیر حاضر۔ طویل انتظار کے بعد شرکاء اٹھ کر چلے گئے۔ پارلیمانی لیڈر پر سخت اظہار برہمی۔ موجودہ حکومت کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں۔ جس پارلیمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں وہ قانون کیسے بنا سکتی ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی تنقید۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جب بھی ہوگی ڈیل نہیں قانون کے تحت ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے برطانوی چیف جنرل اسٹاف کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ جنرل سر چارلس رولنڈ کی یادگار شہداء پر بھی حاضری۔ افغانستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور۔ پاکستانی وفد سینئر فوجی، انٹیلیجنس اور بیوروکریسی کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ استنبول میں ہونے والی بات چیت میں ثالث بھی موجود۔ Pakistan and India, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially, and I said, this is war. And they were going at it, and they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. مارکہ حق میں شکست خوردہ بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی۔ 7 نہیں 8 بھارتی طیارے مار گرائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا انکشاف۔ کہا کہ 8 بھارتی طیارے شدید نقصان کے بعد تباہ ہوئے۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جب ہو جائے گی 27ویں ترمیم پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا۔ 27ویں ترمیم میں صرف یہ نہیں ہے نا، اور چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہے جس کی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا موقف۔ کراچی میں اسٹوڈنٹس اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ریڈریس سسٹم کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسکولوں میں حاضری یقینی بنانے کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی۔ جب ہم نے سرکاری ملازمت حاصل کی، ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری غیر حاضری بڑھ جائے، ہم کام نہ کریں، ہم صرف تنخواہ گھر بیٹھے لے لیں۔ اس پہ جو ہیبیچول ٹیچرز جو ایبسنٹ تھے ان ہنڈریڈز آف نمبرز، ہم نے ان کو نوکریوں سے نکالا اور ہم اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ چیلنجز پر جلد قابو پا لیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا عزم۔ کوئٹہ میں اسکول ٹرانسپورٹ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا اساتذہ کی بھرتیوں میں میرٹ کو ترجیح دی۔ گھوسٹ ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کیا۔ اب بلوچستان کی سڑکیں احتجاج کی وجہ سے بند نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل روانہ۔ مریم نواز ماحولیاتی تحفظ سے متعلق جاری منصوبوں، ستھرا پنجاب، ایئر کوالٹی امپروومنٹ اور جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق اقدامات کو دنیا کے سامنے پیش کریں گی۔ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کے خلاف
آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے فرد جرم عائد کے لیے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت تمام شریک ملزمان کو 27 نومبر کو طلب کر لیا۔ ملزمان پر پنجاب اسمبلی میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کا الزام ہے۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ 6 نومبر 1947 کو بھارت کے ہاتھوں شہید لاکھوں کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش۔ مختلف مقامات پر اجتماعات، بھمبر میں ریلی کا انعقاد، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک۔ آج کا دن جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ باب قرار۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے اہلکاروں، بھارتی فوج اور RSS کے غنڈوں نے جموں کے مسلمانوں پر قیامت ڈھا دی تھی۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد جاری ہے۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کا اسلام آباد میں یوم شہدائے جموں کشمیر پر سیمینار سے خطاب۔ کہا کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کہا، بھارت نے لاکھوں لوگوں کو وادی کا ڈومیسائل دے دیا، ضرورت پڑنے پر وہ نئے بسائے گئے لوگوں کو استعمال کرے گا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کے سب سے بڑے عسکری خطے میں تبدیل کر دیا۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں قتل عام اور نسل کشی کے طور پر تسلیم کرے۔ صدر آصف زرداری کا یوم شہدائے جموں پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کشمیریوں کی نسل کشی کا مقصد مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے۔ 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدامات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کراچی میں 4 روزہ پاکستان میری ٹائم ایکسپو کانفرنس اختتام پذیر۔ کانفرنس میں 76 ارب روپے کی 83 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اسٹال شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ جدید لائٹس اب پاکستان نیوی کی سب سے میرین کی حصہ بن رہی ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا برونائی دارالاسلام کا دورہ۔ سلطان حان البلقیلا سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سلطان برونائی نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وزیر دفاع اور کمانڈر رائل برونائی آرم فورسز سے بھی علیحدہ ملاقاتیں۔ برونائی آرم فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں 2 کروڑ 75 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی چوری۔ مالکان کی عدم موجودگی میں چور گھر سے سونا اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ BRB کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، CCD سے فائرنگ کے تبادلے میں امجد نامی ملزم ہلاک۔ نوشہرہ پولیس کا آپریشن پولیو ٹیم پر حملے میں ملوث دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کے حملے میں کانسٹیبل مقصود شہید ہو گئے تھے۔ مردان کوسٹل ہائی وے پر المناک ٹریفک حادثہ، کوچ اور LPG گیس کے ٹرک میں تصادم، 7 افراد جھلس کر جاں بحق۔ مرنے والوں میں 2 بھائی اور بھتیجا بھی شامل، تینوں کا تعلق وزیرستان کے علاقے ٹانک سے ہے۔ گھوٹکی کے علاقے روانتی کے کچے میں 2 برادریوں کے درمیان خوفناک تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد لقمہ اجل بن گئے، متعدد زخمی۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس، پولیس کی بھاری نفری روانہ۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی غزہ میں قابض فوج کے متعدد فضائی حملے، گولہ باری کر کے متعدد عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اسپتالوں میں مزید 5 لاشیں لائی گئیں، 3 لاشیں منہدم عمارتوں کے ملبے سے نکالی گئیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 68,875 ہو گئی۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں بھوک اور بدحالی برقرار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی کو تعاون کی پیشکش کر دی۔ بولے، زہران ممدانی نے واشنگٹن کا احترام نہ کیا تو کامیابی کا امکان نہیں، انہیں ہر صورت میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 80,000 تارکین وطن کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔
فیصل آباد میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ون ڈے، پاکستان کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ، فخر زمان 0، محمد رضوان 4، بابر اعظم 11 رنز بنا کر چلتے بنے۔ 22 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد سائم ایوب اور سلمان علی آغا کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، سائم ایوب کی 50۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے شاہد آفتاب نے بھارتی حریف کو دھول چٹا کر دوسرے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ دوحہ میں ایونٹ کے دوران آف 16 میں شاہد آفتاب نے بھارت کے گپتا کو 4 گول سے شکست دے دی۔ Finding a pocket of space. Oh, that's strong enough hand on it. Doku comes. And Holland! Dallas. Reinders into Foden. Lovely quick pick. اور یویفا چیمپئن فٹ بال لیگ میں مانچسٹر سٹی نے بورسیا ڈورٹمنڈ کو 4-1 سے پچھاڑ دیا۔ چیلسی اور کاراباخ کا مقابلہ 2-2 گول سے برابر۔